5 لوگوں کی قربانی معاف ہے اگر یہ قربانی نہیں کرتے تو نبی کریم نے فرمایا ان پر کوئی گناہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 5 لوگوں کی قربانی معاف ہے۔ آج اسی ویڈیو میں ہم انہی لوگوں کے بارے میں بتائیں گے آخر وہ کون ہیں جن کی قربانی معاف ہے۔ وہ جتنے بھی مالدار ہیں لیکن وہ قربانی نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ آخر کیوں؟ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بقرہ عید پر یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے اور یہ 3 دن تک کی جاتی ہے۔ پہلے دن جو قربانی یعنی 10 ذی الحجہ کو کی جاتی ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت ابراہیم کی یاد میں کی جاتی ہے۔ یہ تہوار اللہ کی بارگاہ میں بڑی قبولیت رکھتا ہے کیونکہ اس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ لے جا کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ آپ کو 3 دن پہلے یہ خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ نے اٹھ کر تقریباً 1000 دمبے ذبح فرمائے، لیکن آپ کو دوسری رات میں یہ خواب آیا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی اپنے بیٹے کو حضرت ابراہیم ذبح کر رہے ہیں، تو آپ نے دوسرے دن گائیں ذبح فرمائیں، وہ بھی تقریباً 1000 کی تعداد میں تھی۔ پھر تیسرے دن خواب آیا تو آپ نے پھر کوئی اور جانور ذبح فرما دیے، لیکن جب چوتھے دن خواب آیا تو آپ نے سوچا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سچا خواب ہے۔ آپ نے چوتھے دن فیصلہ کر لیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر میدان عرفات میں لا کر آپ کو سارا خواب بتایا کہ یہ اللہ کی رضا ہے، میں نے گائیں ذبح کی ہیں، میں نے اور جانور بھی ذبح کیے ہیں، میں نے بکرے بھی ذبح کیے، لیکن کوئی فرق نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، ہم نے پورا اتنا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو جی میں حاضر ہوں، ابا جان، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو خواب آیا ہے آپ اس پر پورا اتریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کلمہ شہادت پڑھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر حضرت جبریل امین نے دمبا لا کر رکھ دیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی پٹی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی پٹی تھی، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرما لیا تو آپ نے پٹی کھولی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک سائڈ پر کھڑے ہیں اور دمبا ذبح ہو گیا۔ آپ نے دیکھا تو حضرت جبریل امین مسکرا رہے ہیں اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ابراہیم، ہم نے آپ کو اپنی دوستی میں سچا پایا ہے اور آپ نے اپنے خواب کو بھی سچا کر دکھایا۔ تو محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آج کا یہ دن مقرر کر لو، آج سے لے کر آنے والی تمہاری ہر اولاد کے لیے میں نے یہ دین بقرہ عید الاضحیٰ کے نام پر رکھ دیا اور یہ تہوار تیری اور تیرے بیٹے کی یاد میں منایا جائے گا۔ تو محترم ناظرین، یہ تہوار چلتا آ رہا ہے اور ہم مناتے آ رہے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے پیارے نبی کے دادا کی قربانی کا ذکر آتا ہے اور ان کی آزمائش کا ذکر آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی دین کی راہ میں اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا فیصلہ فرما لیا اور ڈرے نہیں، آپ کے پاؤں پیچھے نہیں ہٹے۔ تو محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آج بات کریں گے قربانی تو سب پر فرض ہے، قربانی دینی چاہیے صاحب حیثیت کو، لیکن 5 لوگوں کو قربانی معاف ہے۔ وہ کون سے 5 لوگ ہیں جو قربانی دیتے ہی نہیں ہیں؟ چلیں آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، مجنون پر قربانی جائز نہیں، چاہے وہ جتنا بھی مالدار ہے، لیکن وہ پاگل ہے، مجنون ہے، اسے قربانی معاف ہے۔ محترم ناظرین، وہ قربانی نہ دے تو کوئی حرج نہیں، کیوں؟ اسے عقل و فہم ہی نہیں، وہ کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، نابالغ بچے پر قربانی معاف ہے۔ نمبر 3، جو آدمی غریب ہے اور وہ اتنا کما کر نہیں لا سکتا
محترم ناظرین کہ وہ اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو پیٹ بھر کر کھلا سکے۔ ایک ٹائم کا کھانا بھی بڑی مشکل سے کھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر قربانی معاف ہے۔ نمبر 4، جو مسافر ہے، اپنے گھر سے یعنی 92 کلومیٹر اپنے گھر سے دور ہے، یا کسی ملک میں ہے، پیسہ بھی ہے لیکن اپنے گھر سے اتنا دور ہے، اور 15 دن کے اندر اندر کوئی مسافر ہوتا ہے جو 15 دن کا سفر کرے، 15 دن کے بعد جو سفر کرنے والا ہوگا یا کہیں پر جا کر ٹھہرے گا وہ مسافر نہیں ہوگا، تو وہ 15 دن کے سفر پر گیا، قربانی کا وقت آ گیا۔ محترم ناظرین، اس نے قربانی نہیں کی تو کوئی گناہ نہیں، اسے قربانی معاف ہے، اس لیے معافی کی گنجائش ہے۔ نمبر 5، وہ شخص جو صاحب نصاب نہیں، یعنی جس کے پاس 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی کا نصاب موجود نہیں، یعنی اتنا مال یا اتنی دولت موجود نہیں، اس پر قربانی معاف ہے، کیونکہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہوتی ہے اور آپ کو قربانی معاف ہے۔ قربانی کی فضیلت پر بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 ذی الحج کو عید پڑھ کر نماز عید کی 2 رکعت ادا کر کے گھر میں آ کر قربانی پر اپنا جانور ذبح کرتا ہے خوشی کے ساتھ، اللہ کی رضا کی خاطر، اس کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور وہ خون بال اور وہ جانور کل اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے شفاعت کرے گا اور فرمائے گا، یا اللہ اس نے مجھے حلال طریقے سے تیری خوشی کے دن، تیرے تہوار کے دن ذبح کیا، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، اور کل وہ جانور اپنے سنگوں کے ساتھ اعلیٰ قسم کے نور کے ساتھ اسے جنت میں لے جائے گا۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔